बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह से आप तक आवाज नहीं मेरी पहुंच रही थी। मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूं कि आज आप जश्न आज़ादी के सिलसिले में इंटरनेशनल अफेयर्स की मुनक्कदा तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तमाम सदूर, तमाम ओहदेदारान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। तलावते कलाम पाक से आगाज करेंगे। अपने आप को म्यूट रखें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे तमाम दोस्तों को मौका मिले। कोशिश करें कि अपनी बात मुख्तसर रखें, 1 मिनट से ज्यादा न लें। आपका आज का आना ही हमारे लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत है। अगर आप अपना मैसेज 14 अगस्त के सिलसिले में रिकॉर्ड करवाएंगे, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकेगी। और साथ ही साथ जिस मुल्कों के से दूर नहीं आ जा सके, तो फिर कोशिश करेंगे कि उनकी जगह पे जो ओहदेदार ज्वाइन करेंगे उनको मौका देंगे, लेकिन पहले नंबर पे कोशिश करेंगे कि सदूर को, सीनियर्स को मौका दें। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं हाफिज महर शमस साहब से दरख्वास्त करता हूं, और इसके बाद हमारे लिस्बन से सेक्रेटरी जनरल साहब हैं सरफराज फ्रांसिस साहब, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो ही इज फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो वो भी दुआ करें। तो पहले हाफिज महर शमस साहब जी। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को जश्न मुबारक बहुत बहुत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंजुरूना इलल इबिलि कैफ़ खुलिकत وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. जी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज महर शमस साहब, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जापान से। मैं सरफराज फ्रांसिस साहब से दरख्वास्त करूंगा, अनम्यूट करें अपने आप को, और आप अपनी क्रिश्चियनिटी के हिसाब से जी दुआ करें। मुख्तसर रखें लेकिन दुआ जरूर करवाएंगे जी। सरफराज फ्रांसिस साहब जी। सरफराज जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तान पुर्तगाल की जन्नत से अस्सलाम वालेकुम। हम दुआ करते हैं खुदा का मुतबाब से जो ज़मीन और आसमान का खालिक है। हम आज की इस मीटिंग के लिए खास दुआ चाहते हैं कि खुदावंद इस मीटिंग को कामयाब करे, और जो जश्न आज़ादी का इवेंट के हवाले से हम आज का दिन मना रहे हैं, हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। और हम पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए दुआ करते हैं कि जो हम जिस जज्बे को लेके मियां नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, खुदा उन्हें और बरकत दे। हम सब के लिए सलामती की दुआ करते हैं, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज जी। मैं चाहता नहीं था कि आपकी नुमाइंदगी ना हो। बहुत शुक्रिया। मैं चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स की जानब से आप तमाम ओहदेदारान, रहनुमाओं, साथियों, तमाम विंग के सरबराहान, अराकीन, कारकुनों, हामियों और तमाम अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान हमें हमारे असलाफ की बेशबहा कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुआ है। इसकी कदर करना हम पर इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर लाजिम है। हम पाकिस्तान को एक कामयाब, तरक्की पसंद इस्लामी रियासत सिर्फ इसी सूरत में बना सकते हैं जब हम इनफरादी तौर पर अपने कौल फेल के इख्तलाफात को खत्म करके असूलों पर डटे रहें, साबित कदम रहें और असूलों पर आखिरी सतह और आखिरी महाज पर लड़े, ईमानदार रहें, सच बोले और अपनी इनफरादी और कौमी जिंदगी में छोटे बड़े मामलात में इंसाफ से काम लें। मैं सबसे पहले जो हमारे सदूर हैं या सीनियर्स हैं जिन्होंने जाना है उनको मौका दूंगा।
اشفاق صاحب اگر تشریف رکھتے ہیں، ہمارے چیف پیٹرن ہیں ساؤتھ افریقہ سے، انہوں نے جانا ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، اگر وہ تشریف رکھتے ہیں تو کائنڈلی اپنی جو ہے کنٹریبیوشن پیش کریں. جی اشفاق سب ساؤتھ افریقہ سے. جی وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد ہالینڈ سے پرویز صدیلہ صاحب نے پروگرام میں جانا ہے. ہالینڈ کے صدر ہمارے پرویز صدیلہ صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ انہوں نے جانا ہے. جی پرویز صدیلہ صاحب. جی پرویز صدیلہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ملک صاحب. جی سر آپ کی باری ہے. جی آپ نے جلدی جانا ہے تو آج آپ کو پہلے موقع دے رہے ہیں. جی جناب. بہت شکریہ ملک صاحب. سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور تمام دوستوں کو جشن 14 اگست مبارک ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک پر ہر دوسرا دن ایسے ہی رہے جیسے آج کا دن ہے. ہم ہر روز اس دن کو ایسے ہی ہر دن کو ایسے منائے جیسے آج کا دن ہے. دو چیزیں ہیں. پہلے حوالے تو یہ جو آزادی ہے نا، شاید ہمیں اب اس کا احساس ہو رہا ہے، جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، کہ آزادی کتنی اہم چیز ہے. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا نام لیے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوگی. احساس دلا رہے ہیں کہ آزادی کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے. بزرگوں کے شکر گزار ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ آزادی ملی. اور اگر یہ آزادی نہ ملتی، یا جن لوگوں کے پاس آزادی نہیں ہے، زیادہ دور نہ جائیں، صرف یوکرائن کے لوگوں کو دیکھ لیں اور ان سے پوچھیں جو اس وقت جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ میں سب گھروں میں بے یارو مددگار بیٹھے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور بہت سے دوسرے ممالک بھی ہیں. تو ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے بہت بڑی نعمت سمجھنی چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری طرف سے ہم لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بڑے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس مشکل وقت میں جب حکومت لی تھی، اور آج 14 اگست کے دن جس خوبصورتی سے وہ وزارت عظما کے انہوں نے جو دوسرے اپنے ان کے نیکسٹ وزیر اعظم ہیں ان کے حوالے کی ہے، وہ نکلے ہیں. اس سے خوبصورت لمحہ اور کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دوستوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے. میری طرف سے تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر آزادی مبارک ہو. جی بہت بہت شکریہ. جی پرویز صدیلہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں اب جو ہے اشفاق صاحب نے جوائن کر لیا ہے ساؤتھ افریقہ سے. انہوں نے جانا ہے. تو چیف پیٹرن ساؤتھ افریقہ اشفاق صاحب. جی ان میوٹ کریں سر آپ. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر آج کا دن بڑا اہم ہے جی. اور ان حالات میں جس وقت ہمارا ملک جو ہے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہمارے انٹرنل پرابلم بھی کافی ہیں، تو میں آج کے دن سے میرا یہی ایک میسج ہے. میں دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کو 76ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لازوال قربانیاں دی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا، اور پاکستان اب دنیا کے نقشے پہ ایک آزاد مملکت کے طور پہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور ہم پرامن آزاد فضا میں ساتھ لے رہے ہیں. یہ بلا شبہ ہمارے شعور کا ہم پر ایک عظیم احسان ہے. وطن سے محبت کا اولین تقاضا ہے کہ ہم نسلی، لسانی، گروہی امتیازات کو پس پشت ڈال کر ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے ایک ہو جائیں. اس موقع پر پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہداء، تمام فورسز کے شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور تجدید کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور ملکی ترقی اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. شکریہ سر. بہت بہت شکریہ جی. اشفاق انور صاحب ہمارے ساتھ تھے، چیف پیٹرن ساؤتھ افریقہ. میں اب فلور دیتا ہوں جی روہیل ڈار صاحب، ہمارے امریکہ کے صدر ہیں، بہت ہمارے درینا ساتھی ہیں، اور ان کے خیالات سے استفادہ کرتے ہیں. جی کائنڈلی جس نے آزادی کے موضوع پر اپنے آپ کو رکھے تو بڑا بہتر ہے، اور سینئر سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. جی روہیل ڈار صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب اور معزز ساتھیوں، السلام علیکم. آج کا دن بڑے خوشی کا دن ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ 7 لمحہ فکریہ بھی آج ہمارے لیے ہمارے سامنے ہے۔ 14 اگست جشن آزادی اپنی جگہ پہ، لیکن 14 اگست ہمارے لیے آج بہت سارے سوالات بھی لے کے کھڑا ہے ہمارے سامنے۔ آج پاکستان میں ایک آئینی اور حکومت نے اپنی مدت پوری کی ہے، اسمبلی نے مدت پوری کی ہے، اور آئینی طور پہ انتقال اقتدار جو ہے وہ عبوری حکومت کے حوالے آج ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت میں ایک کنٹینیوٹی کے لیے ایک بہت اہم قدم تھا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے ان پچھلے 1.5 برس میں ملک کو معاشی گرداب سے نکالا ہے اور آئینی اور جمہوری طور پہ ملک کو ایک سمت دی ہے، اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے مشکلات جو ہیں وہ آسانی ہوگی ان میں اور بہتری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ سب لوگ ساتھی جو ہیں مسلم لیگی نظریاتی ساتھی ہیں اور عرصہ دراز سے مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ چلے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اصل جو چیز وہ یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے وہ سوالات بھی کھڑے ہیں کہ پاکستان میں حق حکمرانی کس کا ہے، پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کیسے ہو، اور پاکستان میں تمام ادارے جو ہیں وہ آئینی حدود میں رہ کے کیسے کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سوالات ہیں اور ان کے جواب جو ہیں اتنے آسان نہیں ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پوری جدوجہد جو کی ہے وہ قوم کو انہی سوالات کے لیے اور انہی اصولوں پہ کھڑے کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں مشکور ہوں اسحاق ڈار صاحب کا کہ جنہوں نے بڑی محبت اور محنت اور جانفانی سے اور ملک صاحب نے مل کے جو اوورسیز کے چیپٹرز کو منظم کیا ہے تاکہ ہم ان کی آواز بن سکیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے باہر رہتے ہوئے بھی ہم اپنی جماعت کے بیانیوں کو آگے بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہ بہت کرٹیکل مومنٹس ہیں پاکستان کی تاریخ میں، خوشی اپنی جگہ پہ، آزادی اپنی جگہ پہ، لیکن آزادی کو ایک آئینی اور جمہوری جامے میں پہنانا اور جدوجہد کو جاری رکھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی ہمیں تربیت نواز شریف صاحب نے دی ہے، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب مل کے یکجہتی سے تنظیم کے ساتھ اور ایک محنت کے ساتھ اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان انشاءاللہ رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کن اقدار پہ آگے لے کے جانا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ خوشیاں ضرور منائیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی احساس کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جو ہمارے ساتھی، ہماری دوست، ہماری فیملیز، ہمارے خاندان بستے ہیں، ان کی آواز بنیں یہاں بیرون ملک میں بیٹھ کے، اور یہاں پہ جو بیرون ملک میں جو ایک فساد برپا ہے اس کو بھی تدراک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو منظم کریں، اور ان کے تمام جو خرافات جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں ان کے لیے بالکل ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو ہماری قیادت کا ایک شیوا ہے اپنے اس میں رہ کے ہم ان کو جواب دیں اور اپنے مشن کو آگے لے کے بڑھیں۔ آپ سے حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ رحیل ڈار صاحب تھے، صدر مسلم لیگ نون یو ایس اے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے بجا طور پر فرمایا تھا کہ میں ہمیشہ سیاسی زبان، تعصب یا بدنیتی، دوسرے لفظوں میں جانبداری یا طرفداری سے ماورا انصاف اور منصفانہ کھیل کے اصولوں سے رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا، جیسا کہ آئین میں کہا گیا ہے۔ میرا اصول اور انصاف مکمل غیر جانبداری ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے تعاون سے پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بننے کی امید کر سکتا ہوں۔ آمین۔ آج بھی ہمیں ان کے افکار اور ان کے دار پر چلنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں۔ پچھلی دفعہ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے، جناب سہیل وڑائچ صاحب، صدر مسلم لیگ نون کینیڈا۔ سہیل وڑائچ صاحب، جس صاحب کی باری ہو وہ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور پھر اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ جی سہیل وڑائچ صاحب۔ ہم نور تنویر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ وہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آخر میں وہ خطاب کریں گے۔ جی سہیل وڑائچ صاحب۔ جی السلام علیکم، میری طرف سے
اور PMLN کینیڈا کی پوری ٹیم کی طرف سے سب مسلم لیگی دوستوں کو السلام علیکم، اور ہم سب کی طرف سے آپ دوستوں کو بہت بہت کہ جو 14 اگست کا دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے نصیب ہوا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے اوپر، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب دوست مل کر میاں محمد نواز شریف صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے چٹان کی طرح، اور پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس مشکل حالات نے ڈار صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے ملک کو اس جنجال سے اور ان برے حالات سے نکالا ہے، اس کی بھی میں ملک صاحب آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کی لیڈرشپ کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی اور اپنی ٹیم کی طرف سے۔ اور آنے والے دنوں میں میں امید کرتا ہوں کہ جب دوبارہ انشاءاللہ الیکشن میں ہم لوگ جائیں گے اور الیکشن ون کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے، تو اوورسیز کے اندر جو ہمارے سینئرز ہیں جیسے اپنا ملک صاحب ہیں یا کوئی اور سینئرز جو ہیں، ان کو بھی کسی ایسی جگہ پہ ایڈجسٹ کیا جا سکے گا تاکہ جو ہماری اوورسیز کے مسلم لیگی بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ہم حل کروا سکیں۔ ایک دفعہ پھر میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو آزادی مبارک ہو، پاکستان کا یہ ایک خوبصورت دن آپ دوستوں کو مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ ملک صاحب، آپ کا ٹائم، شکریہ، مہربانی۔ بنٹی صاحب آواز آ بھی رہی تھی کہ یہ نہیں آ رہی تھی؟ جی صاحب بالکل آ رہی، آواز آ رہی، بالکل۔ اچھا، میں نے کہا بھائی آگے سے بالکل خاموشی ہوگی۔ نہیں آواز آپ کی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک آئی ہے۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جی سعید شیخ صاحب کو، مسلم لیگ نون سعودی عربیہ کے صدر۔ جی سعید شیخ صاحب جی، مسلم لیگ نون سعودی عربیہ کے صدر۔ جی السلام علیکم، میری طرف سے اور PMLN سعودی عربیہ کی طرف سے آپ سب کو 76واں یوم آزادی مبارک ہو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے اور ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان کو ترقی اور پاکستانیوں کو خوشحالی عطا فرمائے۔ آج کے دن ہم سب اپنے آباء و اجداد کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم سب اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں، جو 14 اگست 27 رمضان کو ہم سے بچھڑ کر اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ہمارا پروگرام ہے، اور ایک شعر ہے، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو ایک چراغ جلا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اجازت چاہوں گا جی، ہمارا پروگرام ہے تو دعا کیجیے گا کہ ہمارا پروگرام بھی اچھا ہو۔ بہت شکریہ سعید شیخ صاحب۔ میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں مسلم لیگ نون جاپان کے صدر نور روان، ملک نور روان صاحب۔ ان میوٹ کر لیں گے، جس کی باری آئے وہ ان میوٹ کرے، باقی میوٹ رکھے تاکہ آواز میں خلل نہ پیدا ہو۔ جی ملک نور روان صاحب جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آج کا دن جی 14 اگست جو ہے کہ یہ بہت عظیم دن ہے پاکستان کا اور سب سے بڑا دن ہے، اور اس دن کو ہم نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہو بھی رہا ہے، اور جو کچھ لوگ جو ہے کہ اس کی بلیک ڈے کے طور پہ منا رہے تھے، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے۔ پاکستان تا قیامت تک رہے گا، اور قائد نواز شریف صاحب جس طرح پاکستان کو ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان الحمدللہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ ملک صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح مشکل وقت آیا پاکستان کے اوپر، اسحاق ڈار صاحب جو ہے کہ وہ انگلینڈ سے جا کے انہوں نے اس ملک کو سنبھالا کیونکہ ان کا تجربہ تھا، اور ڈیفالٹ ہونے سے اس پاکستان کو بچا لیا، اور الحمدللہ دوبارہ وہ سی پیک بھی شروع کروا دیا۔ یہ ہم جو ہے اوورسیز میں رہنے والے جتنے بھی دوست ہیں، ہم پاکستان ہم ہیں، اور اب سب پاکستانی ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے فضل سے جہاں بھی بیٹھے ہیں پاکستان کی نمائندگی کریں گے، اور پاکستان زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد رہے گا انشاءاللہ قائد کے قیادت میں۔ قائد نواز شریف، پاکستان زندہ باد، قائد نواز شریف پائندہ باد۔
جی یہ تھے نور اوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے خیالات کا بھی بہت شکریہ۔ میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں حافظ عبد الرحمان صاحب۔ حافظ عبد الرحمان صاحب، رانا لیاقت صاحب آج تشریف نہیں رکھتے تو حافظ عبد الرحمان صاحب چیئرمین مسلم لیگ نون جرمنی آج کنٹریبیوٹ کریں گے۔ جی حافظ عبد الرحمان صاحب ان میوٹ کریں گے۔ جی بھائی اپنے آپ کو ان میوٹ کریں، بھائی ان میوٹ کریں۔ حافظ صاحب اپنے آپ کو ان میوٹ کریں، وہ آپ کو ان میوٹ کریں گے، یہ جو مائک کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے ریڈ کا وہ پریس کریں گے تو ان میوٹ ہو جائے گا، پھر آپ بات کر سکیں گے۔ سب ٹھیک ہے؟ چلے آپ اب آ گئے۔ جی جی بھائی صاحب۔ سب سے پہلے جی میں تمام دوستوں کو پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے 14 اگست کے موقع پر۔ میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جتنے بھی عہدیداران ہیں، ورکرز ہیں، ان کے لیے آج 2 مبارکبادیں ہیں۔ ایک مبارکباد 14 اگست کی اور دوسری مبارکباد ہم جس بستگی رکھتے ہیں بالآخر اس ملک کی تاریخ کا جو سب سے بڑا ایک فساد تھا، اور اس ملک میں جو سب سے بڑا اس ملک کو ایک گہرائی کی طرف لے جانے والے لوگوں سے چھٹکارا بھی بالآخر مسلم لیگ نون ہی دلوایا، اور ملک جس نہج پہ لے جایا گیا تھا، یہ ہماری خوشقسمتی ہے ہماری پارٹی کی، ہمارے ذمہ داران کی، کہ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس پارٹی نے اس زبردست اور خطرناک جو ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کیا انشاءاللہ۔ اور امید ہے کہ آئندہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہی اس ملک کی قیادت کرے گی، اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کرے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وقت آ گیا ہمارے لیے وقت آ گیا ہے کہ ہم جتنے بھی دوسرے بھائی ہیں جو ابھی تک مسلم لیگ نون سے وابستہ نہیں ہے ان کو سیاسی وابستگی سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی حافظ عبد الرحمان صاحب۔ میں اب موقع دیتا ہوں جی میاں حنیف صاحب پی ایم ایل این فرانس، غالباً وہ تشریف نہیں رکھتے تو ان کی جگہ ان کے چیئرمین چیف پیٹرن طلعت ابان صاحب، طلعت چوہان صاحب۔ جی طلعت چوہان صاحب، طلعت صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ان میوٹ کریں۔ طلعت صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ طلعت صاحب تک میرا خیال میری آواز نہیں جا رہی۔ میں اسپیشلی اپنی بہنوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم نے کچھ چیپٹرز کی جو خواتین لیڈرز ہیں ان کو بھی بلایا ہے، سارا شمس کو، شازیہ شوکت کو، فرزانہ کوثر کو۔ میں ان تمام خواتین کو جو آج شرکت کر رہی ہیں خواتین کی نمائندگی کرنے کے اوپر، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ جی ہمارے اگلے مہمان جی اپنا رفاقت صاحب جی، چودھری رفاقت حسین صاحب، صدر پی ایم ایل این بحرین۔ اگر وہ نہیں ہے تو ندیم حفیظ صاحب بولیں گے جی ان کی جگہ پہ۔ جی جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این بحرین، جی ندیم صاحب۔ السلام علیکم جی، تمام ساتھیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور اور آپ تمام ساتھیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم پاکستان کا 76واں جشن آزادی خوشیوں سے لبریز ہیں، مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشست سرشار اور بدن کا رواں رواں زور و ہمت ہے۔ میرا پیغام ہے ترقی اور استحکام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور کشمیری بھائیوں سے کرتے ہوئے آزادی اور خود مختاری کے لیے ممکن کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ ندیم حفیظ تھے، سیکرٹری جنرل پی ایم ایل این بحرین۔ ایس این چٹھا صاحب سے درخواست کرتے ہیں جی، پی ایم ایل این آئرلینڈ، ایس این چٹھا صاحب۔
جی السلام علیکم ملک صاحب اور باقی ہمارے سارے دوست جتنے بھی مسلم لیگی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ہماری طرف سے بڑا بڑا سلام، اور سب دوستوں کو جشن آزادی مبارک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو لوگ اس آزادی کا مذاق اڑا رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف اس طرح کے پراپوگنڈے کر رہے ہیں، خاص طور پہ یورپ میں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ آج منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پاکستان کے ہر سفارتخانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، پاکستان کے پرچم لے کے گئے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ ابھی میں پاکستان ایمبیسی آئرلینڈ سے آیا ہوں تھوڑی دیر پہلے، تو جتنے لوگ اس دفعہ تھے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ تو ماشاءاللہ پاکستانی عوام باہر بھی اب جاگ رہی ہے، اور یہ جو فتنہ ہے اس کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی باہر بھی ہو رہا ہے۔ تو ملک صاحب بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ محفل سجائی ہے، تو آج خوشی کا دن ہے۔ تو سارے دوستوں کو جشن آزادی مبارک ہو بڑا بڑا۔ اللہ پاک پاکستان پر اپنا خاص فضل کرے، پاکستان ترقی کرے، پاکستان آگے بڑھے، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہی محفلیں سجاتے رہیں اور اپنے وطن کے لیے کام کرتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ جی۔ اگر شمع بٹ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، پی ایم ایل این پرتگال کی صدر، تو پلیز اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شمع بٹ صاحبہ جی۔ جنرل سیکرٹری پی ایم ایل این پرتگال سرفراز فرانسس صاحب، جی آپ ان کی جگہ پہ خیالات کا اظہار کریں۔ جی سب سے پہلے جناب بیرسٹر ملک صاحب، چودھری نور تنویر صاحب اور تمام ساتھیوں کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک چیز آج ہم کنڈیم کریں گے کہ جو برطانیہ میں خانے کے سامنے جو انڈین لابی پہ کام کر رہے ہیں کچھ پاکستان کے دشمن عناصر، ان کو ہم خاص طور پہ کنڈیم کرتے ہیں کہ آج کے دن کو بلیک ڈے کے طور پہ منا رہے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا پہ فرانس سے، پرتگال سے، جگہوں پہ جو لوگ یورپ میں خاص طور پہ، ان کو میں خاص طور پہ چاہیے کہ ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ آج کے دن ہم بھی انہیں کنڈیم کریں، ان کے اگینسٹ ہم بھی کمپین چلائیں۔ جی تھینک یو۔ جی بہت شکریہ سرفراز۔ میری آج ہنا بٹ صاحبہ سے بات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو ایڈوائز بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے کو اٹھا بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی ایون فیلڈ کے اوپر جو اسکرمشز ہو رہی ہیں اس کے اوپر معاملہ ہوم سیکرٹری کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا۔ آج کا دن ڈسپیوٹ میں نہیں لانا چاہیے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان کے جھنڈے تلے، پاکستان کے نعرے تلے، پاکستان کی ریاست کے نظام کے نیچے ہمیں متحد رہنا چاہیے۔ جی میں دعوت کلام دوں گا جی میر ابرار صاحب، جی پریزیڈنٹ پی ایم ایل این ترکی، یہ بھی ہمارا اس لیے موقع دے رہے ہیں جو ہمارے نئے چیپٹرز بنے ہیں تاکہ وہ شریک محفل ہو سکے۔ جی میر ابرار صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام اوورسیز ممبران کو اور پوری قوم کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑاں کروڑ شکر ہے جس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا۔ آزادی کی اگر نعمت کو سمجھنا ہو تو فلسطین، بوسنیا اور انڈیا میں بسنے والے اور برما میں جو مسلمان ہیں ان پر جو مظالم ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں غور سے تو ہمیں آزادی کی نعمت کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی۔ آج جو ہندوستان میں 75 سال بعد بھی بستیوں میں ہندو بنیے جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنے دنوں میں گھر مسلمانوں نے خالی نہ کیے تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے، اس چیز کو ہمارے قائدین اس وقت کے قائد اعظم محمد علی جناح اور تمام وہ بزرگ جنہوں نے جد و جہد کی وہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان کا مسلمانوں کا ہندوستان میں اکٹھا رہنا کسی صورت بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو میں ان کی ارواح کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور جنہوں نے جانوں کی قربانیاں دی۔ سلام ہے ان کو، ان کی نسلوں کو۔ تو میرا یہ کہنا یہ ہے کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں اس پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کو، جس طرح جناب ملک صاحب اور نور الحسن تنویر صاحب
اور ڈار صاحب ہمیں اکٹھا کرتے ہیں. پی ایم صاحب بھی لاسٹ میٹنگ میں ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے تجاویز لی تھی. یہ ایک بڑا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ہم اپنے تمام خیالات کا اظہار اپنی قیادت کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہم الفاظ سے نکل کے عملی طور پر اپنی قیادت کی شانہ بشانہ نہ صرف اوورسیز میں بلکہ پاکستان میں بھی پاکستان کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کرنے چاہیے. یہ عہد کا دن ہے آج, اور یہ ہماری جو ایک کمزوری ہے نا, ہم وقت کے ساتھ پارٹی کو ڈال نہیں سکے. سوشل میڈیا ہمارا کمزور ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پی ایم صاحب کا, جنہوں نے میری تجاویز پر جو اوورسیز کی پراپرٹیز پر قبضہ اور ان کے جو مقدمات میں تاخیر ہوتی تھی اس کے لیے نئے کورٹس بنائے, میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں. میں امجد صاحب کا بھی مشکور ہوں, نور حسن تنویر صاحب کا بھی, جنہوں نے میری تجاویز پی ایم صاحب کو فارورڈ کی. میں تمام اپنی قیادت کا انتہائی مشکور ہوں. میرے لیے, میرے جیسے ورکر کے لیے بڑا باعث فخر یہ موقع ہے. تو ہمیں عملی طور پر اوورسیز کو جو ہے پورے جوش کے ساتھ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرا یہ کہنا ہے. پاکستان زندہ باد. پاکستان. تھینک یو میر ابرار صاحب. راجہ عامر اقبال صاحب پی ایم ایل این ساؤتھ کوریا کے صدر ہیں. راجہ عامر اقبال. راجہ عامر اقبال صاحب جی ان میوٹ کریں جی. راجہ صاحب راجہ عامر اقبال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. میری طرف سے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں, بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران, کارکنان, قیادت اور سب کو جشن آزادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. میرا یہ پیغام آپ سب تک میں یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان جو بنایا تھا سن 1947 میں, اور جس کا خواب علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا, آج وقت آ گیا ہے کہ اس خواب کی مکمل تعبیر اور اس وقت جو پاکستان 1947 میں جس طرح وہ بنانا چاہ رہے تھے, قائد جمہوریت میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آج ہم سب کو ضرورت ہے اس قائد کی وہ پاکستان میں آئیں اور اس کو اس ملک کو اپنی جی بہت شکریہ جی راجہ عامر صاحب, آپ کے پیغام کا بہت بہت شکریہ. راجہ اسد صاحب جی. راجہ اسد صاحب اینڈ چیف پیٹرن جو ہے راجو الیگزینڈر صاحب اور عمران صاحب اکٹھے بیٹھے ہیں, تو آپ اکٹھے ہی بول لیں جی. راجہ اسد صاحب پی ایم ایل این اسپین کے صدر. میری طرف سے اسپین کی ملک پاکستان اسپین کی طرف سے مسلم لیگ نون, جو آپ ملک صاحب اور جتنے ساتھی کارکن عہدیداران ہیں, ان کو میں جشن آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ہم اپنے قائد محترم جناب میاں نواز شریف صاحب اور قائد محترم جناب شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. اور میں اسحاق ڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ملک کو اس بحران سے نکالا کہ افراتفری کا عالم تھا, آج ملک ہمارا استقامت پر چل پڑا ہے. انہوں نے چائنا کے ساتھ, سعودی عرب اور بحرین اور جن عرب امارات کے ساتھ انہوں نے جو ہمارے تعلقات بحال کیے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جہاں پر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جو یوم سیاہ منا رہے ہیں, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں, اگلا جشن آزادی ہم انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں منائیں گے اور ملک ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا. اور ملک صاحب میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اوورسیز میں جو تنظیمیں مکمل کی, وہ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے اتنے ہر ملک میں عہدیداروں کو مکمل کیا. اور ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اوورسیز میں مسلم لیگ نون مضبوط سے مضبوط تار ہوگی اور ہمارے کارکن یہاں پر
हर तरफ नजर आएंगे। और इस मौका पर आपको दोबारा जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया जी राजा असद साहब। मैं खालिद नजीर भट्ट साहब को दावत खिताब दूंगा। खालिद नजीर भट्ट साहब रूह रवां हैं मुस्लिम लीग नून नॉर्वे के, और उनके साथ उनके सदर शाहिद तनवीर साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि पूरा पैनल ही इकट्ठा बैठता है और ये टाइम भी सेव होता है और ज्यादा लोग मुस्तफीद होते हैं। जी खालिद नजीर खालिद भट्ट साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जो तोहफे हैं जरिया शायद तनवीर के वो मिल गए हैं, आपने याद रखा। मैं आज मस्कीन बंदा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलो पता लग गया कि तोहफे लेते नहीं देते भी है। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया नजीर साहब। आज के दिन से ये मुताबिक से यौम आज़ादी के मौका पर मैं पाकिस्तान मुस्लिम करता हूँ और हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको भी और दूसरे जड़े उद्देदार हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी काविशों से हम सब एतराफ कर रहे हैं कि आप तो काम फिर काम, आपकी काविशों हम बहुत मुतरिफ हैं। अल्लाह ताला आपको दें कि सारी दुनिया पे मुस्लिम लीग का झंडा गाड़ दिया। तो मैं इतना ही अर्ज करूंगा क्योंकि और लोग भी काफी लाइन में हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर वक्त मिला तो मैं शाहिद तनवीर को भी मौका दूंगा कि वो एक लफ्ज कहें। अगर आप जश्न आज़ादी मुबारक जरूर कहें शाहिद तनवीर, आप सदर हैं मुस्लिम लीग नॉर्वे के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से जितने भी अभी ये लोग हाजिर हैं, बल्कि पाकिस्तान के जितने भी जहाँ जहाँ भी बसने वाले हैं, स्पेशली ये जो अभी सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे साथ डार साहब भी बैठे हैं अगर वो नजर आ रहे हैं तो जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने पहले भी इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया था और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। आज का दिन खुशियों का दिन है अमजद भाई, तो इंशाल्लाह हम सब खुश हैं। हम सब इस पे मतलब पुरमसरत मौका है और हमें कोई जो है ना वो बदहोइयां और कोई बुराइयां नहीं करनी चाहिए। हम सब खुश हैं और अल्लाह ताला हमें ऐसे क़यामत तक अल्लाह ताला हमें ऐसी खुशियां करे। बहुत शुक्रिया। आमीन, बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। मैं दावत खिताब दूंगा हांगकांग के हमारे चैप्टर के, अगर अरशद खान साहब या जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, अगर नहीं है तो अशरफ खान साहब जनरल सेक्रेटरी हैं। अशरफ खान साहब मुस्लिम लीग नून हांगकांग के, ये पुराना चैप्टर है। अशरफ खान साहब जी भाईजान अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरी और मुस्लिम लीग नून के तमाम उहदेदारान की तरफ से तमाम पार्टी कायदीन और उहदेदारान मुस्लिम लीग नून को 14 अगस्त मुबारक हो। हम तो मिट जाएंगे अर्ज़े वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। बरसगीर के मुसलमानों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में बेमिसाल जद्दोजहद की और शायर मशरक अल्लामा इकबाल के ख्वाब को तबीर का रूप देने में कामयाब हुए। मुश्किल और बदतरीन हालात में भी हमें अपने मुल्क को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। नई नस्ल को बावर कराना होगा कि ये सब हमें किसी ने प्लेट में रखकर नहीं दिया, बल्कि इसके लिए बेशुमार कुर्बानियां दी गई थी। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बरसगीर के मुसलमानों की क़यादत का हक अदा करते हुए एक अलहदा वतन के ख्वाब को तबीर दी, जिसमें आज हम आजादी से जिंदगियां बसर कर रहे हैं। मुल्क को मुआशी दिवालिया होने से बचाना मियां शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब का कारनामा है, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक देर रात मेहनत कर अनथक मेहनत से पाकिस्तान को मुश्किल हालात से संभाला। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदा और नाअहल हुकूमत ने मुल्क को मुआशी ही नहीं बल्कि दाखिला व खारजा मुहाजों पर भी तबाही के दाने पर पहुंचा दिया था और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को नाराज करके इसे तन्हाई का शिकार कर दिया था। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दोबारा मुआशी बहाली की राह पर गामजन किया। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और मुल्क में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अर्शद
अशरफ खान साहब, आपने मुख्तसर वक्त में दरिया को कूजे में बंद किया है, बहुत शुक्रिया जी। अपने आप को म्यूट कर ले जी। मैं दावत खिताब दूंगा मुस्लिम लीग नून दुबई के सदर मुस्तफा मुगल साहब या उसके चेयरमैन, या अगर जनरल सेक्रेटरी साहब तशरीफ रखते हैं राजा अबू बकर अफंदी साहब जी। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिदा अरब अमारात के चेयरमैन, सदर या जनरल सेक्रेटरी जी। अबू बकर अफंदी साहब मेरे ख्याल हैं, शायद उन्होंने अपना माइक बंद किया है जी। आगे चलते हैं, उनको दोबारा मौका देंगे। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर मियां साबर हुसैन साहब, आपके सदर की बात कंप्लीट नहीं हो सकी, उन्होंने कहा कि मैं सफर में हूं, तो आपको मौका देते हैं। डॉक्टर मियां साबर हुसैन, डॉक्टर साहब ने साउथ एशिया में मेरी बहुत मदद की है, और मेरी और नूर अल हसन तनवीर साहब की साउथ एशिया में जो नए ममालिक खड़े किए हैं, उस सिलसिले में हमारे कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत के साथ मलेशिया, थाईलैंड और साउथ के कोरिया, जापान के सिलसिले में काफी हमारी मावनत की है। तो जी डॉक्टर साहब, आपको स्पेशली दावत देते जी। जी अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं डॉक्टर साहब। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर मैं तमाम दोस्तों को यौम आज़ादी के सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके अलावा यहाँ हम साउथ कोरिया में अल्हम्दुलिल्लाह एम्बेसी में फ्लैग सेरेमनी भी हुई, हमारा कम्युनिटी की तरफ से बहुत बड़ी गैदरिंग हुई, और जिस तरीके से कोई थोड़ी सी एक बदतमीजी की फजा पैदा की जा रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि पहले दोस्तों ने भी बताया कि इस मरतबा शायद एहसन चट्टा साहब बता रहे थे कि इस साल तो और ज्यादा लोग निकले हैं पाकिस्तान का झंडा लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया में आपने, सॉरी मैं कता कलामी माफ, मैं अभी मैनचेस्टर से आ रहा हूँ, बिल्कुल बारिश है आज, लेकिन इतनी तादाद में लोग वहां झंडे लेके आए कि दिल खुश हो गया, और लोग तहरीक इंसाफ के झंडे अपने ऊपर ओढ़ के आए, लेकिन वहां पे कोई बदमजगी नहीं हुई, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में लोग ने शिरकत की। जी जी जारी रखिए डॉक्टर साहब। मैं यही बात कर रहा था, और दूसरी बात चूंकि आजादी के हवाले से बात कर रहे थे, तो शायद मीर साहब बात कर रहे थे तुर्की से कि ये हमारे बुजुर्गों का सर एक उनकी एक दानिश थी। मैं अभी देख रहा था, अभी सर 3 दिन पहले की एक न्यूज है कि इंडिया दिल्ली से 3000 मुसलमान वहां से इवैक्यूएट हो गए तशद्दुद की वजह से। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कायदे आजम ने उस वक्त सर दूर अंदेशी से ये काम लेते हुए हमारे बुजुर्गों ने हमें ये वतन दे दिया जहाँ पे हम इज्जत के साथ अब रह रहे हैं। तो आखिरी बात, चूंकि सर अब गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे फेज से निकल के चली गई, अब इलेक्शन का दौर है, और मेरी आपसे दरखास्त है कि इंशाल्लाह, शायद पहले भी हमने एक दफा एक बात की थी कि ओवरसीज के वोटिंग के सिलसिले में, तो शायद प्रॉब्लली एक छोटी सी रिपोर्ट भी मैंने आपको सेंड की थी कि हमने कोई तकरीबन 26 से 27 हल्के मार्क किए थे, जो मुस्लिम लीग नून बड़ी आसानी के साथ ओवरसीज के वोटों के सर पे जीत सकती है। तो इंशाल्लाह, चूंकि ये इसके ऊपर भी अब अगर आप किसी और वक्त में एक छोटी सी मीटिंग रखें ओवरसीज के लिए, तो इंशाल्लाह इलेक्शन के लिए ये बड़ी फ्रूटफुल होगी। और आजादी के लिए एक और बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सदा रहना पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाऊंगा जी अब अपने अगले मेहमान की तरफ, पर उससे पहले कहना चाहूंगा कि मैं ये भी समझता हूं कि हमें अपनी नौजवान नस्ल के अखलाक पर भरपूर तवज्जो देना चाहिए। कायदे और रवादारी से मावरा, दुनियावी और मजहबी तालीम से मुबर्रा, मादर पिदर नौजवान ऐसे ही है जैसे 2 धारी तलवार। ऐसे नौजवान को कौमी दायरे में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार करते रहना होगा। हमें अपने अंदर और बाहर के दुश्मन से होशियार रहकर उसका मर्दाना वार मुकाबला करना होगा। जो आजकल आप सोशल मीडिया पे गालम गलोच देखते हैं, और जो नौजवान नस्ल की बदतमीजी की तरफ जिसको माइल किया गया है, हमें उसको राय रास्त पे लाने की जरूरत है। मैं दावत खिताब देता हूं जी मुस्लिम लीग नून स्वीडन में हमारे पैनल के चीफ पैटर्न, सदर, जनरल सेक्रेटरी नजर आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं जी सईद शेख साहब से, और फिर असद अयाज साहब आप भी कुछ कहें जी। बिस्मिल्लाह, अनम्यूट करें और कंट्रीब्यूट करें जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अपना मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत और दूसरे तमाम साथियों और तमाम पाकिस्तानियों को मेरी और स्वीडन की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम और जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। स्वीडन में आज पाकिस्तान के सफारतखाना की तरफ से जश्न आज़ादी का पुरजोश एहतमाम किया गया, जो कि सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद साहब की रहायशगाह
जिसे विच कॉल्ड पाकिस्तान हाउस, वहां पर मुनक्किद किया गया। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन अपने मरकजी ऑफिस में जश्न आज़ादी मना रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान की तमीर और तरक्की और हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को दे रखी है। ये अल्लाह पाक की तरफ से अनायत है और हम तमाम लोग उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया सईद साहब। असद आजाद साहब, आप भी बहुत मेरी मदद कर रहे हैं स्कैंडिनेविया के सिलसिले में, और इंशाल्लाह ताला आगे भी जो तंजीमें नौ है उसमें मेरी और नूर अल हसन तनवीर की रहनुमाई करते दीजिएगा। आज ही आप भी कुछ कहें जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सब मुस्लिम लीगी पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनको जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मैं एक अल्लामा इकबाल का शेर कहूंगा, कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो इसके साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपका और भी दोस्तों को टाइम देना है। तो सबको सलाम अलैकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जी अब दावत खिताब देता हूँ। मलेशिया के हमारा नया चैप्टर बना है, निसार महर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून मलेशिया के सदर निसार महर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तमाम मुस्लिम लीग के दोस्तों को जिसने आज़ादी मुबारक पेश करता हूँ। और जैसे कि सब दोस्त बता रहे थे, हमारे भी आज पाकिस्तान एम्बेसी में प्रोग्राम मुनक्कद हुआ और हमारे नए हाई कमिश्नर साहब आए हैं यहाँ पे, वो भी देख के बहुत खुश हुए कि अपना पैगाम देना जश्न आज़ादी के सिलसिले में। बारिश हो रही थी, उसके हवाले से फिर भी काफी लोग आए। तो मैं और खराज तस्लीम पेश करता हूँ मियाँ साहब, मियाँ शवाशरी साहब को और सागदार साहब को। और चौधरी नूर अल हसन तनवीर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ गो हूँ। वो मेरे लीडर हैं और मेरे हल्के के MNA साहब भी हैं। और सब दोस्तों को जिसने आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया निसार महर साहब मुख्तसर रखने के लिए। अगर अबू बकर अफंदी साहब आ गए हैं या चेयरमैन साहब या सदर साहब UAE से, ज़ुबैर गुल साहब अगर तशरीफ रखते हैं, मियाँ अरशद साहब PMLN कुवैत के सदर, राशिद भट्ट साहब PMLN कतर के सदर, मियाँ नसीर साहब PMLN साउथ अफ्रीका के सदर, मैंने उनको ज्वाइन करते देखा था। अगर मियाँ नसीर साहब तशरीफ रखते हैं, हाजी परवेज इकबाल साहब PMLN बेल्जियम के सदर, मैंने उनके जनरल सेक्रेटरी साहब को देखा है। अगर बेल्जियम के सदर नहीं हैं तो जनरल सेक्रेटरी साहब जी, PMLN बेल्जियम के जनरल सेक्रेटरी साहब जी। आगे चलते हैं जी। नजीब भट्ट साहब हमारे साथ हैं PMLN कनाडा से, चेयरमैन हैं, साबक सदर हैं, हमेशा शफकत करते हैं जी। नजीब भट्ट साहब मुख्तसर पैगाम रिकॉर्ड कीजिएगा। मैंने अभी खवातीन को भी टाइम देना है और हम आखिरी 10-15 मिनट पे हैं जी। जी, नहायत काबिल एहतराम मलिक साहब और तमाम साथियों को मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक। और बड़ा ही शानदार प्रोग्राम आपने इनेकाद किया, इसके लिए आप ये आज़ादी के मुस्तहिक है। गुजारिश है कि बात करनी पड़ेगी थोड़ी सी अदालती फैसलों के हवाले से भी। और ये जो फैसला साज अदारे हैं, इनको देख के तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन ये हमें ऐसे कह रहे हैं कि जैसे इस चमन में मुर्गे दिल गाए ना आज़ादी का गीत, आह ये गुलशन नहीं ऐसे तराने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि जो फैसला साज अदारे हैं वो ये सोचें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का नजरिया है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनकी थ्योरी है, वोट को इज्जत दो, तो इसको उन्होंने कामयाब कराना है। और अगर हमने भी सही सम्मत में कदम ना उठाए तो मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि लोग ही हमें ये कहें कि ना दिया निशाने मंजिल, मुझे ऐ हकीम तूने, मुझे क्या गिला हो तुझसे, तू ना राह नशीना हम ना राही। तो हमें प्लीज आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे लोगों की हेल्प करनी होगी ताकि हालात जो हैं वो ऐसे नजर नहीं आ रहे कि जिस तरह हम जमहूरी इदारों की तरफ चल रहे हैं। जो मेरे जी बहुत शुक्रिया जी।
بہت مہربانی نجیب صاحب، کام وقت کی کمی ہے، میں نے نور تنویر صاحب کی طرف بھی جانا ہے کی نوٹ سپیچ کے لیے. بہت شکریہ جی. راجہ ابو بکر صاحب جی UAE کی نمائندگی کریں. جی میری طرف سے آپ سب کو خصوصی طور پہ حمزہ ملک صاحب آپ کو، چودھری نور حسن تنویر صاحب کو بہت بہت، اور دیگر ساتھیوں کو جشن آزادی مبارک ہو. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں سے اگر آپ قائد محترم کے 8 سال نکال دیں تو پیچھے 0 بچ جاتا ہے، اور حقیقی آزادی کا مقصد اور اس کا ماخذ اسی دن مکمل ہوگا جس دن میرا قائد واپس پاکستان پہنچے گا اور انان حکومت سنبھالے گا. میری طرف سے آپ سب ساتھیوں کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو. بہت شکریہ جی، بہت مہربانی. علی شرافت صاحب کے میرے خیال داڑھ کا آپریشن ہوا ہے اور انہوں نے معذرت کی ہے کہ میں بول نہیں پاؤں گا. بہت شکریہ کہ آپ نے آزادی مبارک کہہ دیتے ہیں سب. ہاں جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ جی. آزادی مبارک جی آپ کو بھی. چودھری نثار احمد خان صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی چودھری صاحب آپ بھی اگر جشن آزادی کا پیغام دینا چاہیں. ان میوٹ کریں چودھری صاحب، ان میوٹ کریں، اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. میرا خیال ان کو آ نہیں رہی. ہمارے سلمان بٹ صاحب ہیں، سوشل میڈیا ہیڈ ہیں آئرلینڈ کے، برطانیہ میں بھی آتے ہیں. جی بسم اللہ سلمان بٹ صاحب اگر آپ جشن آزادی کا پیغام دینا چاہیں. جی بہت شکریہ ملک صاحب. پہلے تو سب دوستوں رکھیے گا جی بالکل، سب دوستوں کو جشن آزادی مبارک. ایکچولی یہ دن جو ان سا ہے یہ عہد کا دن ہے. اب اپنے ملک کے ساتھ عہد وفاق کا جو ان سا ہے نا، یہ موقع ہے کہ ہم نیشنلزم کی بات کریں. ایک دو مختصر سے شعر ہیں: وطن عزیز کے لیے خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو تھینک یو سلمان، بس پورا ہو گیا. تھینک یو، بہت مہربانی جی. میں نے 3 اب لاسٹ پینلسٹ لینے، ایک خواتین کی نمائندگی، ایک رانا سعید صاحب امریکہ سے، اور ایک حافظ مہر شمس صاحب. جی خواتین کی نمائندگی کریں گی جی سارا شمس، سوشل میڈیا ہیڈ ہیں سعودی عربیہ سے. جی کچھ کہیں جی سارا شمس صاحبہ. میرا خیال ان کا زوم میٹنگ کا لنک سعودی عرب میں شاید نہ چلتا ہو. شازیہ شوکت صاحبہ جی وعلیکم السلام. میرا خیال سارا آپ کا چل نہیں رہا جو زوم ہے، دیکھیں اگر آواز آ رہی ہے تو آپ بولیں، نہیں تو شازیہ شوکت صاحبہ آپ کی جگہ پہ پیغام ریکارڈ کروائیں. شازیہ شوکت صاحبہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو جشن آزادی مبارک. جی بہت شکریہ. جی ہم تو مٹ جائیں گے عرض وطن، تم کو رہنا ہے قیامت تک. آزادی نام میں بختیار ہونے کا، قائد کی انتھک محنت، اقبال کا خواب، پاکستان جس کو آزاد کرنے میں ہمارے آباء و اجداد کا خون بہا ہے. پنجاب، سندھ، بلوچستان یہ گلدستہ ہے پاکستان کا، یہ نقشہ نہیں ہے. یہ ہماری شان، ہماری آن، ہمارا سب کچھ، یہ اقبال کا پاکستان ہے. سب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کچھ عرصہ تک مٹ جائے گا، لیکن یہ اللہ کے حکم سے چمک دمک رہا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں ابھی تک یہ کھٹک رہا ہے. اگر یہ اس وقت نہیں مٹا تو 9 مئی جیسے بڑے ثانیے سے یہ کیسے مٹ سکتا ہے. بہت شکریہ شازیہ، بہت مہربانی. شازیہ ہماری شیرنی ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے اور خواتین کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے ایک نئے چیپٹر میں ساؤتھ افریقہ میں، کہ مجھے بڑا فخر ہے. ہمارے ساتھ لیکن ساؤتھ افریقہ. میری ایک بات سنیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ابھی یہاں ساؤتھ افریقہ میں بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں کہ نا PTI کی وجہ سے. میرے خیال سے کوئی ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہمارے جھنڈے کی بے حرمتی کرتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے. بہت اچھا آپ کا پیغام، کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے. ہم لوگ کافی جی آپ لکھ کے بھیجیں نا، اس کو لکھ کے بھیجیں، میں انشاءاللہ تعالی اس کو اٹھاؤں گا. بہت مہربانی. آپ کے ساؤتھ افریقہ کے صدر نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان سے بھی چاہوں گا کہ وہ 1 منٹ اپنا پیغام ریکارڈ کریں لاسٹ منٹ پہ. میاں نصیر صاحب ساؤتھ افریقہ کے صدر، میاں نصیر صاحب ان میوٹ کریں. میاں صاحب
میاں صاحب क्विकली अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं ताकि हम नूर हसन तनवीर साहब, वो उनकी तबीयत नासाज है, उनकी तरफ जाएं। जी मियां नसीर साहब, नहीं आवाज आ रही जी। राना सईद साहब जी, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अमेरिका। जी राना सईद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को बहुत सॉरी, बहुत आप बड़े हैं इसलिए आपको जरा आखिर में नूर तनवीर से पहले बारी दे रहे हैं। आपकी नवाजिश है। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। मैं सबसे पहले तो अपने इस ग्रुप में शरीक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां फयाज साहब हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनवर शाह वास्ती हैं और यूथ विंग के प्रेसिडेंट मलक खुरम साहब हैं। वेलकम मलक साहब, आज वो कि हम आज़ादी यौम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी सिर्फ एक मुल्क या एक खित्ते को आज़ाद कराने से नहीं होती, बल्कि उसके अवाम को उनके बुनियादी हकूक, उनको सहूलियात और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने से भी होती है। आज हमारे प्यारे कायद, जिन्होंने इस मुल्क की सलामती, इस मुल्क की बका और इस वतन की तरक्की के लिए अपनी बेपनाह कुर्बानियां दी, वतन की तरक्की की खातर उन्होंने दियारे गैर में मौत लिए अपना वक्त गुजारा। मैं चाहता हूं कि जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रहाई नहीं मिलती, उनके साथ इंसाफ नहीं होता, बलाशुबा ये आज़ादी अधूरी है। मैं इसको जाती तौर पे आज़ादी नहीं मानता और ना ही कोई खुशी मनाता हूँ, क्योंकि मियां साहब ने चले आपके पास। थैंक यू राणा साहब ने रौला ही मका दिया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं करना चाहता हूँ जी कि मियां साहब ने बड़े थोड़े अरसे में 12,000 मेगावाट बिजली बना के इस मुल्क में रोशनियां पैदा की और हमारे बदकिरदार, बेईमान और करप्ट जजों ने हमारे मियां साहब को इंसाफ नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आज लंदन में जलावतनी काट रहे हैं। अल्लाह ताला दुआ करता हूँ और आप सब भी मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला मियां साहब को जल्द से जल्द पाकिस्तान में राह हमवार करे उनकी और वो तशरीफ लाएं। आमीन। जी मैं बहुत मशकूर हूँ कि हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल स्पेन औरंगजेब जितोल साहब ने और बाकी दोस्तों ने, मियां फयाज साहब ने, अनवर वास्ती साहब ने ज्वाइन किया है। मैं जाऊंगा जी मोहम्मद अंसर भट्ट साहब जी। अंसर भट्ट साहब जर्मनी में सेक्रेटरी जनरल है। जी अंसर भट्ट साहब, मुख्तसर अपना पैगाम रिकॉर्ड करवाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से पाकिस्तान। जी अनम्यूट करें अपना मोहम्मद अंसर भट्ट साहब, अनम्यूट। जी सर आ रही आवाज? आ रही है जी। मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से वतन अजीज पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं आज ये इल्तिजा करता हूँ कि आइए इस दिन की निस्बत से हम तमाम पाकिस्तानी खास दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, आइए आज ये अहद करें कि हम वतन अजीज पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने में जो भी हमारा किरदार हो सकता है हम वो किरदार अदा करने की कोशिश करें। हर इंसान का, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का कोई ना कोई किरदार जहां पे भी वो रहे बनता है। वतन हमने आजाद करवा लिया है, आजादी हमें हासिल हो चुकी है, लेकिन इसको हमने एक माशी और इक्तिसादी पावर भी बनाना है और इंशाअल्लाह अजीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत में ये मुल्क इक्तिसादी पावर, एटमी पावर तो बना था। इंशाअल्लाह अजीज मुझे यकीन वासिल है कि ये इक्तिसादी पावर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ही बनेगा। मलिक साहब, मैं आपको दिल की गहराइयों से पेश करता हूं कि आपने हमेशा मुस्लिम लीगियों की आवाज को सुनाने में हमारी मदद की है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। इससे पहले कि मैं हाफिज महर शबस की तरफ जाएं, मुझे एहसन मसूद साहब यहाँ हैं। एहसन मसूद साहब ने सऊदी अरब में टेक्निकल सपोर्ट में मेरी मीडिया में बहुत मदद की है, नूर साहब की। मैं चाहूंगा कि वो जश्न आज़ादी का पैगाम रिकॉर्ड करा दे ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए। क्या आप जी वैसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये अहद का दिन है
اور آپ سب کو جشن آزادی مبارک. بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت میری مدد کی ہے. میں آن ریکارڈ پہ آپ کو اکنالج کرتا ہوں. سعودی عرب بڑا چیپٹر ہے, 26 لاکھ لوگ وہاں رہتے ہیں, اور آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ شفقت کی ہے, اور جب بھی کال کی ہے آپ نے ہمیشہ اس کو آنر کیا ہے. محمد عمران ضیاء بھی ہمارے ساتھ ہیں, انفارمیشن سیکٹری ہیں PMLN جرمنی میں. انہوں نے برج دا گیپ کرنے میں ہماری بڑی مدد کی ہے. میں چاہوں گا صرف بس جشن آزادی کہہ لیں تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے شرکت نہیں کی. جی عمران ضیاء صاحب ان میوٹ کریں, صرف جشن آزادی کا پیغام بس. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. مجھ سے کافی میرے محترم سینئر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں محترم نور الحسن صاحب کا, آپ کا اور باقی قیادت کا. تو میری طرف سے 76واں جشن آزادی مبارک ہو. بس ٹھیک ہے, بہت مہربانی جی. میں چلتا ہوں جی, آخری ہمارے گیسٹ ہیں, اور آپ سب لوگوں کا شکریہ آج جن لوگوں نے شرکت کی ہے. آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو. میں حافظ مہر شمس صاحب کی طرف جاتا ہوں. حافظ صاحب مختصراً اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں, اس کے بعد چیف گیسٹ نور الحسن تنویر صاحب ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں وہ تقریر کریں گے. ڈار صاحب کا بھی میسج آیا ہے کہ وہ نکل نہیں سکے, انہوں نے آخری خطاب کرنا تھا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے آپ تمام صدور کو, عہدیداران کو جشن آزادی مبارک کہا ہے. جی حافظ مہر شمس صاحب کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر صاحب سے مل کے ساؤتھ ایشیا کو استوار کرنے میں بڑی مدد کی ہے. جی بھائی صاحب. بہت شکریہ ملک امجد صاحب آپ کا. میری شناخت, میرا وطن, میرا پرچم تا قیامت سلامت رہے ہے مادر وطن. آپ کو ملک صاحب بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ کتنے سالوں کے بعد جاپان میں, پہلے تو پاکستان کمیونٹی کے پلیٹ فارم پہ پروگرام ہوتا تھا, آج مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوا ہے جاپان جیسے ملک میں. یہ آپ سب کی محنت اور کوششوں کی وجہ سے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ کے بہت بڑا پروگرام ہوا ہے. اور یہ جشن آزادی کا جو دن ہے, زندہ دل قومیں ہمیشہ اپنے جو قومی دن ہے جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہیں. اور انشاءاللہ 2013 میں بھی حالات بہت خراب تھے. ہمیں امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف پاکستان میں واپس آئیں گے, اور پھر اسی طرح جو ہمارے ملک پاکستان ہمیں امید رکھنی چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا وطن پاکستان پھر اسی طرح ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. اور جو حالات ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ ہماری مسلم لیگ جس طرح قائد محمد جان پاکستان کو بنایا تھا, اور یہ مسلم لیگ نو ہی پاکستان کو بچائے گی انشاءاللہ. میں آپ کو تنویر صاحب کو بہت مہربانی, مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے. تھینک یو. بس ایک کامنٹ بنٹی جٹ کی طرف سے. جی بنٹی جٹ صاحب. جی پاکستان مسلم لیگ نون کینیڈا کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. ملک صاحب تھینک یو. بنٹی صاحب بہت شکریہ. آپ ڈار صاحب کی تمام جو میڈیا کوریج ہے اس سلسلے میں ان کی کافی مدد کرتے ہیں, اور نور صاحب کی جو گروپ ہے اس میں شیئر بھی کرتے ہیں, تو آپ کی کاوشوں کے مشکور ہیں. بہت شکریہ. جی اب وداؤٹ اینی ڈیلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک صاحب وہ شیخ اجاز صاحب آئے, اگر ایک ان سے دیکھ لو, اسپین میں بیٹھے شیخ اجاز صاحب اسپین میں. کون رہا ہے؟ جی نور صاحب. جی شیخ صاحب بسم اللہ. ہمارے جی فیصلہ آباد سے ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں, اور شیخ اجاز صاحب وہاں فیصلہ آباد کی تنظیم میں بھی عہدیدار ہیں. سعد عمران صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. جی شیخ صاحب بس صرف پیغام ریکارڈ کروائیے گا کیونکہ اس کا ٹائم لمٹ ہے, بند ہو جانا ہے, اور ابھی نور تنویر صاحب نے کی نوٹ سپیچ دینی ہے. جی شیخ صاحب ان میوٹ کریں پہلے. جتنے دوست آپ کے ساتھ اس ویڈیو لنک میں موجود ہیں, ہمارے اوورسیز بھائی, عہدیدار, میں سب کو اپنی طرف سے, پارٹی کی طرف سے, اور فیصلہ آباد مسلم لیگ کا صدر ہونے کے ناطے اور میاں نواز شریف کا ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور میں آپ کو اس بات پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ پوری دنیا میں نہ صرف پارٹی کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے چوری نور الحسن تنویر صاحب کا بھی اور باقی دوستوں کا بھی. وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں کہ اسپین میں جو کل کا فنکشن تھا, جو حاجی راجہ اسد حیدر صاحب نے اور میاں عمران جو میرے بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے, راجو الیگزینڈر صاحب نے اور دیگر دوستوں نے یہاں پر آرگنائز کیا. دس واز ونڈرفل فنکشن, اور وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ سب دوستوں کا ذکر خیر ہوا.
मेरी तरफ से वक्त आपको अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात करीब हैं और हम बैलेट के तकद्दुस का एहतराम करने की ख्वाहिश के साथ इंतखाबात में जाएंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। इस मुश्किल वक्त को पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली पर गामजन करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल करना मंजी हुई सियासी जमात की असल कामयाबी होगी। मैं दावत खिताब दूंगा हमारे की नोट स्पीकर और जनरल सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई और एमए साहब का एमएनए फ्रॉम बहावलपुर, और बहुत ही शुस्ता और इंतहाई मैं कहूंगा कि ओवरसीज के लिए दर्द दिल रखने वाले। इस सारी काविश में उनका बहुत अमल दखल है। कई दफा लगता है कि हम चीजों में एक दूसरे के साथ सामने नहीं आते, लेकिन कोई भी चीज उनकी मशावरत और उनकी मंजूरी और उनकी रजामंदी से नहीं होती। उन्होंने हमेशा मुझे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट भी किया है और अच्छे तरीके से मावनत भी की है। तो मैं दावत खिताब दूंगा आज के इस जश्न आजादी के सिलसिले में नूरुल हसन तनवीर साहब जी। बिस्मिल्लाह नूर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मोहतरम मुकर्रम जनाब बैरिस्टर अमजद मलिक साहब और दीगर तमाम दोस्तों, आप सबको यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। जिंदा कौमें हमेशा ये दिन इसलिए मनाती हैं ताकि उस रोज जो उस वक़्त असलाफ ने, आपके बाओजदाद ने, आपके बड़ों ने जो किस तरह से आपको ये मुल्क हासिल करके दिया, ये मुल्क जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिला। उस वक़्त बेपनाह कुर्बानियां दी गई, लोगों ने जाने कुर्बान की इसके ऊपर, और फिर जाके कहीं ये मुल्क हासिल हुआ। ये सबसे अच्छी बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पे जो मुस्लिम लीग है वो इसको मजबूती से थामे हुए है, इस अलम को उसने नीचे नहीं आने दिया, और हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा है और याद करवाया है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, दुश्मन के लिए तो हमने, हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटम बम जो है वो बना के, और जिसमें इखराज तहसीन पेश करूंगा जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को और डॉक्टर अब्दुल कदीर को, जिनका ये कारनामा था। उन्होंने ये तो ईजाद करके हमें दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हो गए हम दुश्मन से। लेकिन जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारा जो अंदरूनी दुश्मन है, जिसका अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सद्देबाब हो रहा है, लेकिन मैं जस्ट टू रियलाइज कि ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो अंदरूनी अंदर बैठा हुआ है, जिसने हमें पूरी दुनिया में रुसवा किया है। जहां इनका नाम आता है, कहीं मदीनतुल मुनव्वरा में कोई हुल्लड़बाजी हो तो इनका नाम आता है, पाकिस्तान में हुल्लड़बाजी हो तो इनका नाम आता है, और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी यूके में कोई गया है कोई बड़ा तो उनका नाम आता है। और कभी अब जो यूके है, जिसमें बैरिस्टर साहब बता भी रहे थे, मैं उस बात को दोहराता नहीं हूं, लेकिन मैं हैरान हूं कि किस तरह किसी के घर के सामने, पाकिस्तान में जैसे मुल्क में जिसे हम कहते हैं जी हम जमहूरियत में बहुत पीछे हैं, इतना जमहूरी मुल्क है आपका बड़ा कि वहां पे बैठ के जिसके घर के सामने मर्जी आप जितनी मर्जी उद्यम मचाएं और कानून जो है वो हरकत में नहीं आता। ये कोई बात है भला? हाँ जी। लेकिन आप जरा समझते हैं इसमें मेरी जो तशवीश है वो ये है कि ये मसला जो है हल होना चाहिए। जिस तरह सऊदी अरेबिया में हुआ ना, अब वहां पे कोई इनका चू नहीं करता, तो यही तरह कोई वहां पे आइन और कानून का तकद्दस होना चाहिए। हर बंदे के राइट्स हैं, किसी को किसी से तकलीफ है और ये अपने आप को डेमोक्रेट्स कहलाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अवाम के नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदगी से के जोर के ऊपर ही कायद मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 3 दफा वज़ीर आज़म बने और इंशाअल्लाह 4थी दफा भी बनेंगे। तो जब ये अपने राइट की बात करते हैं, दूसरों के राइट्स को भी इज्जत बख्शें। तो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपनी जो आने वाली नस्ल है उसके लिए कुछ करें। और वो क्या करें कि हम उनकी जो तहजीब है, उनकी तमद्दन जो है, हमारा जो असलाफ है, उनको हम बच्चों को बताएं। हमारे बच्चों को आजकल जो है वो जो अंग्रेज और अमेरिकन और दूसरे जो हीरोज हैं उनका तो पता है, लेकिन हमारे बच्चों को
ہمارے اپنے جو ہیروز ہیں ان کا زیادہ نہیں پتا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیم جو ہے قائد اعظم علیہ رحمت کی، آپ سیرت کو، قائد اعظم کے اقوال کو، قائد اعظم کے کردار کو، قائد اعظم کی لیڈرشپ کو، قائد اعظم نے پاکستان کے لیے کیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ ہم بتائیں. علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں، قائد محمد نواز شریف کے بارے میں بتائیں. آج لوگوں کو نہیں معلوم، جو بچے جو ہے وہ بڑا مشہور کلیہ ہے جو آپ سب کو پتا ہے. کوئی بڑا جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ یو کے سے بچے اس کے آئے ہوئے تھے، تو وہ موٹر وے پہ سفر کر رہا تھا، تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے سے خالد جاوید ہاشمی سے انہوں نے پوچھا کہ ہو میڈ دس موٹر وے فرام لاہور ٹو اسلام آباد، تو اس نے کہا کہ نواز شریف. تو اس نے بچہ چھوٹا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف پوچھا تو یو ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ فار پاکستان. تو جب ترقی کی بات ہوتی ہے، جب روڈز کی بات ہوتی ہے، سکولز کی، کالجز کی، ایئرپورٹس کی اور ایٹمی دھماکوں کی، پاکستان کو روشن کرنے کی اور پاکستان میں سی پیک لے کے آنے کی، تو اس وقت ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ قائد محمد نواز شریف نے یہ کام کیے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ محمد نواز شریف جو ہے ہمارے قوم کا معمار ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی لے کے دی، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد جو ہے سب سے زیادہ تعمیر و ترقی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ محمد نواز شریف نے ہمارے لیے کیے ہیں. تو جب جو شخصیت، جو انسان آپ کے اوپر احسان کرے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرے، وہ محسن ہوتا ہے. اور اس کے لیے تو حکم ربی بھی ہے کہ جو آپ کے اوپر جو وہ انسان میرا شکر گزار نہیں، اگر وہ انسان کا شکر گزار نہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد نواز شریف کے لیے ہم ایسے ہی دیوانے نہیں ہوئے پھرتے. ہم ان کی ایمانداری سے جو خدمت ہے ملک و قوم کے لیے، اس کو لے کے انہوں نے پاکستان کو تحفظ دیا، استحکام بخشا ہے ایٹمی دھماکے کر کے. اس خدمت کی وجہ سے، اس قلعے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف جو ہے ہمارا محسن ہے پاکستان کا، اور محسن کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض بنتا ہے. تو آج کے دن جو ہے ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اپنی پوری جو صلاحیتوں سے، اپنی پوری، اور میں جو ہوں نا وہ عرض کرتا ہوں جناب رسل صاحب کے لیے کہ ان کو ہمیشہ مجھ سے گلا رہتا تھا کہ میں ذرا ٹائم زیادہ نہیں دیتا. ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. میں بھی ہوں فارغ ہو گیا جی قومی اسمبلی تو میرے کو ٹائم ہویا کرے گا. تسی مینوں جدوں بھی حکم کرو گے میں موجود ہوں. I'm always there. اور ہلکا ہوگا تو میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا جو قانون ہے جو یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ووٹ کا جو سیٹس ہم نے کروائی تھیں قومی اسمبلی سے وہ اپروو ہو چکی ہیں، اس کو میں فالو اپ کر رہا ہوں. وہاں کے لیے اپنا سینٹ میں منظور ہو جائے. سینٹ میں اگر منظور ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آنے والا الیکشن ہے جو کہ بظاہر ڈیلے لگتا ہے، تو تب تک جو ہے آپ سب جو دوست ہیں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ خاص طور پہ جوید اپنا مسٹر ملک صاحب جو ہیں وہ بھی، اور باقی دوست بھی جو ہیں اس میں آگے آئیں اور نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوں یا سینٹ میں بیٹھے ہوں اور اپنا کردار ادا کریں. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ ہم سارے بھائی اسپین میں بیٹھ کے آپ کی جو ختم نبوت والی آپ نے جو قرارداد پیش کی اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو پارٹی کے لیے آپ شیخ صاحب ماشاءاللہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں زبردست پاکستانیوں میں بیٹھ کے. اور میں شیخ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ قائد محمد نواز کے بڑے شیر ہے اور فیصلہ آباد میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والے وقت میں فیصلہ آباد میں مسلم لیگ نون کا شیر دھاڑے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا سابقہ الیکشن میں، اور ہمارے الیکشن چھینے گئے تھے، چرائے گئے تھے. تو اس طرح میں نہیں جاتا. میں اپنی بات کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت جو ہے وہ برائٹ ہے. جو بدتمیزی اور بد تہذیبی اور بد کلامی کا جو طوفان تھا، اللہ کے فضل سے اس کے اوپر ڈکا لگ گیا ہے. اس نے اپنے اوپر خود ہی 9 مئی کو جو اپنے اوپر اس نے جو بم بلاسٹ کیا ہے نا،
اس میں وہ تباہ و برباد انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اور اس موقع کے اوپر کہ یہ پاکستان دشمن لوگ جو ہیں ان کو کسی طور پہ راحت نہیں ملنی چاہیے، اور زندہ قومیں جو ہیں اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے اور صبح سے لے کے شام تک پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں آنے والے نسل کے لیے ہم سوچیں، اور پاکستان زندہ باد، محمد نواز شریف زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ جی نور الحسن تنویر صاحب۔ میں راجہ ابوبکر افندی صاحب کو کہوں گا ذرا ویٹ کریں، آپ نے دعا کروانی ہے۔ آخری قطع پڑھوں گا کہ بیرون ملک مقیم 80 لاکھ پاکستانی ریاست کے سفیر ہیں، انہیں اپنی مہارت، تجربے اور شراکت سے پاکستان کو مضبوط، زیادہ روادار، لچکدار اور روشن خیال بنانے کے لیے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے۔ پارلیمان میں ان کا کردار واجب الادا ہے، اور ان کی مہارت اور تجربے کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر 2023 کے اس یوم آزادی پر پاکستان اور اس کی مضبوطی کے لیے دعا کریں۔ راجہ ابوبکر افندی صاحب جی دعا کروائیں جناب۔ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین۔ ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی برکت و طاقت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم نے جو کلام پاک پڑھا اس میں